السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام مولانا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے شاہ جی، آپ سنائیں۔ کیس الحمدللہ مولانا۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج آپ پھر وارد ہو گئے مولانا۔ شاہ جی ہم تو آتے رہیں گے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مولانا آج کون سا معصومانہ سوال لے کر آئے ہیں آپ؟ کس مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہمیں آج آپ؟ شاہ جی آج میں سوچ رہا تھا، دیکھیں آج کل ہم دیکھیں ہر طرف دیکھتے ہیں دنیا میں سائنٹسٹ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مارس پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، ایلینز کی بات کر رہے ہیں، اور ایون کہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ ایلینز کے بارے میں بات کر رہا ہے، یو ایف اوز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ مطلب یہ ایلینز واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک بس افسانہ ہی ہے، یا بس ایک مٹیریل ہے جو لوگوں کو ملا ہوا ہے بات کرنے کا؟ مولانا میں یعنی کہ بحیثیت مسلمان ہر چیز کا جو ماخذ ہے یا انفارمیشن کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو قرآن سے لیا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ظاہری بات ہے قرآن کے اندر بھی دو طرح کی انفارمیشن ہے، ایک کو آپ محکمات کہتے ہیں اور دوسری چیزوں کو آپ متشابہات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک انسانی ریسرچ جو کہ سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ اس مقام تک نہیں تھی پہنچی، تو قرآن میں بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کا ذکر تھا، اللہ کے لشکروں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کے بارے میں بتاتا کہ ہم نے انسان کو بڑی عزت دی، بہت ساری ہوں، یعنی کہ جنسوں پہ، اقوام پہ، بہت ساروں پہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ویسے بیسیکلی۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ انسان یہ ہم نے سیلف پروکلیمڈ ٹائٹل رکھا ہوا ہے اشرف المخلوقات۔ قرآن پورے کو آپ پڑھ لیں، وہاں پہ ایسا انسان کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے اچھا۔ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بہت ساروں پر ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عزت بخشی ہے، اس کو اس کا مقام ان سے بہت بہتر رکھا ہے، لیکن تمام مخلوقات پہ نہیں، تمام مخلوقات کا ذکر نہیں ہے۔ بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے اپنی تخلیق پر انسان کو ترجیح دی ہے، پریورٹی دی ہے، لیکن تمام مخلوقات پہ نہیں۔ ہوں، تو لیکن یہ ایک چیز سینس ڈیولپ کرتی ہے ہمارے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جگہ جگہ قرآن میں یعنی کہ کئی آیات میں قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ کہ تم اللہ کے لشکروں سے واقف نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ہوں، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانے کے بارے میں کانسیپٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی واضح سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جیسے ان کے 7 آسمانوں کا ذکر ہے ویسے ہی زمینوں کا بھی 7 ذکر ہے۔ زمینیں بھی ہیں۔ تو بھائی وہ 7 ان زمینوں سے اللہ مراد سبع کیا ہے؟ السماوات ومن الارض مثلہن۔ بالکل، تو پھر 7 زمینوں سے مراد کیا ہے؟ اور پھر وہ زمینیں کدھر ہیں؟ اور پھر زمین سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں زمین بیسیکلی ہم نے ارد، قرآن میں ورڈ ارد یوز ہوا ہے، ہم نے اس کا میننگ زمین لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر ارد جون سا ہے وہ، اگر آپ فرمودات قرآن کو پڑھیں، اور میں اس کا ریفرنس دوں گا مولانا راغب کے ریفرنس سے، کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو فرمودات قرآن میں آتا ہے کہ ارض ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ چلا جا سکے، جہاں پہ کھڑا ہوا جا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے 2 دن میں ارض کو پھیلا دیا، بالکل۔ یعنی کہ پھیلا دیا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ زمین کو کا جو پھیلانا ہے یا زمین کا جو بنانا ہے، جس کو 2 دن لگائے اللہ تعالیٰ نے، وہ زمین کا بنانا اور آسمان کا بنانا انسان کی تخلیق سے بہت بڑا عمل ہے۔ بے شک۔ پھر دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے وہ ہم سے ہی ملتی جلتی ہو سکتی ہے، یا اس کا ماحول ہمارے جیسا ہی ہوگا، تو یعنی کہ وہاں پہ روشنی ہوگی، یعنی کہ نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن بیس لائف سرکل ہوگا تو ہی کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی لا ایلیمنٹ سے آف لے فزکس کے کا باؤنڈ تھوڑی ہے باؤنڈ اللہ تھوڑی تعالیٰ، ہے، کیونکہ بالکل۔ اس نے تو تخلیق کی ہے لاز، اور ہر ماحول کے لیے مختلف ہیں، تو کوئی کسی بھی ماحول میں اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی چیز تخلیق کر سکتا ہے، وہ باؤنڈ تو نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک تھوڑا سا ریلیجس قسم کا کانسیپٹ اس کے بارے میں۔ لیکن ریسنٹ ہسٹری میں جب انسانوں نے زمین سے باہر ریسرچ کرنا شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسے پلانٹس ملے ہیں
جن کا ماحول بالکل زمین جیسا ہی ہے، مطلب وہاں جن پہ کو پاسبلٹی ہے کہ پانی ہوگا، پانی تو ہوگا. پانی ہوگا تو لائف ہوگی، آف بالکل، کورس، یہ ایک کیونکہ سمپل سی قرآن بات ہے۔ میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی یعنی کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن میں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس کو نیرو کر دیتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ آف لائف ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ خالصتاً ہماری ہماری اس ارض سے ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہوں باقی ارض پہ لائف بالکل اس کے مختلف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اٹس اے اسٹرانگ پاسبلٹی. اس سے ہی بڑا ایک کامن سا پرسپیکٹیو نکلا اور ایک بڑا کامن سا فنومینا پاپولر ہو گیا دنیا کے اندر، جس کو آپ ایلینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں کہ ایلینز کیا ہیں، ایلینز کے بارے میں مختلف نام آ گئے، مختلف ریسرچز آ گئیں، جن میں سے ایک یو ایف اوز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ فلائنگ آبجیکٹ۔ آبجیکٹس ہے. دوسرا یو اے پی کا کانسیپٹ آ گیا، یعنی کہ فنومینا، ٹھیک ہے، ایریل فنومینا، آئیڈینٹیفائبل ایریل فنومینا. تو وہ ہے کیا بیسیکلی، ایسا کیوں ہوا اور لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیوں ہیں. ہوں تو بہت سارے ریسنٹ یا ماڈرن ہسٹری کے اندر ریکارڈڈ ایونٹس ایسے ہیں جن کے اندر کچھ ماورائی مخلوقات سے لوگوں کی کیا نام ہے انٹریکشن ریکارڈ کیا گیا، ٹھیک ہے. اور اس کو ریکارڈ کرنے کے علاوہ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو، یعنی کہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، پوری پوری کمیونٹی کو یہ یو ایف اوز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اسکائز کے اندر. ہوں جس ٹاؤن میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ریسنٹ تو نہیں ہے، کوئی 6-7 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہمارے ایریا کے پاس ہی، اور اس کا باقاعدہ نیوز پیپرز میں ریفرنس موجود ہے، اور مور دین 300 پیپل نے اس کے بارے میں رپورٹ کیا پولیس کو، اچھا ٹھیک ہے. اور اس بندے کا نام جیمز ویلش ہے، جس نے وہ فرسٹ ٹائم دیکھا اور پھر اس نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے بڑے قریب سے دیکھا، اور بہت سارے ایریاز میں سے لوگوں کو فون کالز بھی گئیں، ہوں اور باقاعدہ نیوز پیپرز کو کالز گئیں. لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، کچھ ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹس ہیں اور وہ بالکل اینٹی گریوٹی موو کر رہے ہیں. خیر، یہ جتنی بھی باتیں آئیں، اب دو چیزیں قرآن پورے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ملتی ہیں جو کہ ایگزسٹنس آف کچھ ایسی مخلوق کا ذکر کرتی ہیں. یعنی کہ 2-3 جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہے. سورہ الکہف میں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے، ایک ایسی قوم کا یا ایک ایسی مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی جو کہ قرب قیامت کے قریب اس دنیا میں آئے گی، ہوں جس کو آپ بیسیکلی یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی یاجوج ماجوج پر تو خیر ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکس کریں گے، جی لیکن مجھے ضرور۔ یوں لگتا ہے 2-3 احادیث سے ہم اس کو بڑا کلیئر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ حدیث، اس کا علیہ مفہوم یہ ہے وسلم۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سوئے ہوئے اٹھے، اور ان کے چہرے پہ تفکر کے بڑے سخت اثرات تھے. ہوں تو غالباً ام المومنین، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، غالباً ام حفصہ تھیں یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں، غالباً، یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال انہوں نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے خیریت ہے، کیا ہوا آپ ایک دم اٹھے اور آپ کے چہرے پہ ہوں بڑے پریشانی کے شان۔ اثرات ہیں. تو 1400 ایئرس پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، ہاتھ کے اشارے سے ایسے فرمایا. ہوں مینز کہ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی ان کی دیوار میں یا ان کے اس بیریئر میں اتنا سوراخ ہو چکا تھا، میننگ کہ دے ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو انٹریکٹ ود دا ہیومن ورلڈ. جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ جو ایلین کا کانسیپٹ ہے جس کو لوگ دیکھ دیکھ کے حیران اور پریشان ہو رہے ہیں، یہ صرف میری ہی یعنی کہ توجہ کا باعث نہیں بنا، بلکہ گورنمنٹ آف امریکہ کی ایک سینٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے اوپر، اچھا اور سینیٹر کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور باقاعدہ غالباً 2017 سے 2020 کے درمیان انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی انسانیت جون سی ہے اس وقت کسی ماورائی خطرے کا شکار ہے. کیوں کہ اس کی باقاعدہ ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں اس وقت، اور اس جو ایک ایجنسی بنائی گئی اس کے انڈر جس نے وہ ریسرچ کی، انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں سے، ان آفیسر سے، ان پائلٹ سے جا کے باقاعدہ انٹرویوز بھی کیے، جہاں پہ انہوں نے ان آبجیکٹس کی جن کو آپ یو ایف اوز کہتے ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کی اور ان کو پھر پبلکلی شیئر بھی کیا گیا.
جس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی کچھ ایسا فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم ابھی تک انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوئے. مینز دے آر ڈیفائنگ دا لاز آف فزکس. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی آبجیکٹ اس وقت فزکس کے قوانین کو ڈیفائی کر رہا ہے, دیٹ کانٹ بلانگ ٹو دا ہیومن ورلڈ. بالکل شاید جی. دیکھیں اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے جس طرح کہ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز اگو ڈائناسورس تھے, بالکل ٹھیک ہے, وہ اس دنیا میں رہ رہے تھے, اس وقت تو کوئی انسان ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ ایک بالکل نسل تھی پوری جو آباد تھی اس دنیا بالکل میں. تو مطلب اگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر دوسرے کسی ایک دنیا میں کوئی اگر انسان رہ رہے ہو تو ان کے لیے وہ ڈائناسورز ایلین تھے. بالکل اب وہ ڈائناسورز وہاں سے ٹریول کر کے ہمارے پاس بھی تو نہیں آ سکتے تھے, بالکل لیکن وہ اپنے ایک انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتے تھے. بالکل تو ایسا بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی نسل یا جانور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی وہ مخلوق. کوئی مخلوق کسی اور پلانٹ پہ ایگزسٹ کر رہی ہو جو ہم سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, تو کیا بالکل یہ پاسبل ہے؟ جی بہت حد تک پاسبل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ تقریباً میرا خیال ہے 80 لاکھ سے زیادہ تو سپیشیز اس وقت دنیا پہ دریافت ہو چکی ہیں صرف اس زمین کے اوپر. تو اس نے جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میں نے زمین ارض کو پھیلا دیا, تو وہ ارض تو آپ کو پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے. آپ کے ایک سولر سسٹم میں ایک ارض ہے, ٹھیک ہے, تو کتنے کیا نام ہے بلینز آف سٹارز موجود ہیں آپ کی ایک گیلیکسی میں, اور بلینز بلینز آف کے گلیکسیز حساب ہیں, سے گیلیکسیز ہیں, پھر اور ان وہی گیلیکسیز میں بلینز کے حساب سے یا ٹریلینز کے حساب سے سولر سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان ٹریلینز آف سولر سسٹمز کے اندر کوادریلین کائنڈ آف مطلب کوئی کیا نام ہے, کیلکولیشن ہی نہیں ہے اس کی کوئی بیسکلی. کیلکولیشن نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس ارض کو پھیلا دیا تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے لشکر کدھر کدھر موجود ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایلینز کا کانسیپٹ ہے یہ غالباً جڑا ہوا ہے اس یاجوج ماجوج کے کانسیپٹ سے. اور ابھی ریسنٹلی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی JWST یعنی کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے, تقریباً 6000 کے قریب ہمیں ایکسو پلانٹس مل چکے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے پلانٹس جو تقریباً زمین سے ملتے جلتے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں جس کو ہم گولڈی لاک زون کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ زندگی کے اثرات ممکن ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے درمیان میں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ کلاؤڈز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ ہے ملینز آف لائٹ ایئرز اوے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایکسو پلانٹ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ ملینز آف لائٹ ایئرز اوے ہے, تو ان ملینز آف ایئرز کے اندر, لائٹ ایئرز کے اندر زندگی تو یا وہ وہاں پہ تو بالکل پہلے جیسے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں زمین پہ نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا جوڑا بنایا, اس کا جب جوڑا بنایا زندگی یعنی کہ ایک واحد سنگل سیل سے سٹارٹ ہوئی, پھر وہ ڈبل میں کنورٹ ہوئی, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ابھی سنگل سیل کا سسٹم شروع ہوا ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جب ہم اس کے قریب پہنچیں تو وہ وہاں پہ باقاعدہ زندگی ایگزسٹ کر رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ تو ہر روز نئی شان اور نئی آن کے ساتھ آسمان دنیا پہ وارد ہوتا ہے, یا زمین پر اس کی شان نئے جلووں کے ساتھ اپنے رنگ بکھیرتی ہے. جی اس طرح تو دیکھیں ملینز اینڈ بلینز آف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو بالکل آپ کے نزدیک کہ یاجوج ماجوج ایک ایلینز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا ان کے ساتھ, نسل انسانی کے پاس اس کا ریسنٹ ہسٹری کے اندر کوئی ایکسپیرینس موجود نہیں ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن میں جو ذکر ہے یاجوج اور ماجوج کا وہ بہت حد تک ایلینز کے کانسیپٹ مطلب کے وہ اس ساتھ جڑا دنیا ہوا سے ہے. باہر کی ایک مخلوق وہ ہے, دنیا کے باہر کی ایک مخلوق ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی باہر گئی ہو. اس پہ مزید بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ شاہ ہوگی. جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اس کے اوپر ایک صرف ایک چیز کہوں گا کہ ویڈیو واقعتاً بنائیں. جی ایلینز جون سے ہیں ان کے بارے میں بڑی سٹرونگ ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن اس کا اصل کانسیپٹ کیا ہے یہ کافی حد تک یاجوج اور ماجوج سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم اپنا ٹاپک یہاں پہ چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کی یہی کنورسیشن ہم نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ کیری آن کریں گے. تو ویورز تھینک یو سو مچ ہمیں دیکھنے کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پہنچ چکے آپ کا. السلام علیکم.